انہوں نے جو سب سے پہلے جو انٹروڈکشن کیا میرا، اور پھر وہ ڈگریز پر آ گئے کہ آپ نے کون سی آپ کی کوالیفیکیشن کون سی ہے. میں نے بتائی اپنی ایم فل ایجوکیشن ہے، ماسٹر ان ہسٹری ہے. تو وہ کہنے لگے یار ہم تو آپ سے ایجوکیشن سے سوال نہیں پوچھیں گے، ایم فل ریلیونٹ سبجیکٹ ہے. تو میں نے کہا نہیں سر ریلیونٹ نہیں ہے، میرا یہ اسکول ایجوکیشن کی جان ہے اور ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے اور یہ مین ایریا ہے یہ تو، اور اس کے بغیر تو اسکول چل ہی نہیں سکتے سبجیکٹ کے بغیر. تو وہ بڑے نا مجھے اس سائڈ سے ہٹانے لگے. تو ایسے شو کر رہے تھے جیسے وہ ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا میرا سبجیکٹ. تو میں نے کہا سر میں تو پی ایچ ڈی سائنس ایجوکیشن بھی کر رہا ہوں، اور میرا تو سائنس ایجوکیشن کا کورس ورک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو؟ یعنی کہ ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہوتا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور وہ ایجوکیشنسٹ سلیکٹ کر رہے ہیں، ٹیچر سلیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سبجیکٹ کی مانگ کیا ہوتی ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کو نا یہ بتاتے ہوئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے چیئرمین صاحب کو. تو میں نے کہا سر دیکھیں، جب ایک ٹیچر کی انڈرسٹینڈنگ ٹورڈ دا ٹاپک یا اسکل ٹو ٹرانسفر دا نالج یا ٹیکنیکس میتھڈ اسٹریٹجیز اس کی بہتر ہوں گی، تو الٹیمیٹلی جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے رزلٹس بھی بہتر آئیں گے. تو میرے خیال میں جو مسکنسیپشنز ہیں یا مسکنسیپشنز ہیں یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، تو وہ اگر بہتر ہوں گی تو کیوں نہیں میں بہتر پرفارم کر سکوں، میں بہتر کر سکوں گا پرفارم. تو چونکہ وہ ذہن بنا کے بیٹھے تھے کہ جناب اس کو ہم نے سلیکٹ نہیں کرنا، ریجیکٹ کرنا ہے، پہلی نظر میں وہ بندے کو ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں، باقی انٹرویو فارمیلٹی ہوتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں میں تو ہسٹری پوچھوں گا. میں نے کہا سر بسم اللہ کریں، ہسٹری پوچھیں آپ. تو ہسٹری میں انہوں نے جو سب سے پہلے جو کوشچنس کیے کہ قرارداد مقاصد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو میں نے بتایا اس طرح سے پیش ہوئی تھی، اس کا جو جیئر بنتا تھا وہ میں نے بتایا. وہ کہتے ہیں اس کے کچھ اہم نکات بتائیں، وہ بھی مجھے یاد تھے، وہ نے بتا دیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ایک جو ہمارے سیاستدان تھے گاندھی صاحب، وہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے. مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، میں نے سوری کہہ دیا. اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کچھ کوشچنس کیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کب یہ شامل ہوئے مسلم لیگ میں، اور پھر یہ دو قومی نظریے کے اوپر آ گئے. یہ دو قومی نظریہ کیا ہے، یہ کب سے سٹارٹ ہوا. تو یہ 14 نکات کے بارے میں پوچھا. 14 نکات کے جب میں نے بتایا کہ یہ نہرو رپورٹ کے اگینسٹ پیش کیے گئے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں اس کا اصل سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو میں نے کہا سر اصل میں تو یہ جب سر سید احمد خان تھے اور انہوں نے اردو ہندی تنازعہ بنا تھا ہمارا، اور بنارس میں جو ہوا تھا، اور اس طریقے سے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پھر پڑ گئی تھی، اور مسلمانوں کے لیے کوئی جماعت نہیں تھی، اور مسلمانوں اور جو ہندو تھے ان کے درمیان جو ہنگامے تھے شروع میں آتے جا رہے تھے اور اختلافات تھے. تو یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہاں تک زیادہ کے 14 نکات تک پہنچ جاتی ہے. مسلمانوں کو اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست چاہیے تھی. یہ سارے اسی سلسلے میں دو قومی نظریے کے مطابق سارے کام ہو رہے تھے کہ یہ قومیں دو تھیں، کسی بات پر ان کا اتفاق نہیں تھا. تو وہ کسی حد تک میری بات سے ایگری کر گئے، اور پھر وہ پوچھنے لگے کہ لا کون سا تھا. لا سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستان کا پہلا قانون بنا وہ کب بنا تھا، اچھا دوسرا قانون کب بنا، تیسرا قانون کب بنا. یعنی کہ جو 56 کا آئین ہے، اور یہ جو 62 کا ہے، 73 کا ہے، اور پھر تمام آئین کے بارے میں پوچھا کہ یہ یونی کیمرل ہے، یہ بائی کیمرل ہے. اس طریقے سے یہ والے کوشچن کیے. درمیان میں جو تھے ایجوکیشنسٹ بھی بیٹھے تھے کچھ، انہوں نے کچھ سوال کیے کہ چلو آپ سے ایجوکیشن پوچھ لیتے ہیں، جیسے مجھ پر احسان کر رہے ہوں. تو کوئی تھیوریز آف لرننگ بتائیں، وہ میں نے بتائیں، اور جو تھی کلاسیکل کنڈیشننگ میں نے ان کو بتائی، آپرنٹ کنڈیشننگ بتائی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک امریکن دانشور ہیں، کیا نام ہے ان کا ذہن میں اتر گیا ہے، اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی. تو وہ میرے ذہن میں نہیں تھی کون سی تھیوری ہے، بعد میں مجھے پتہ چلا تھا. اس طریقے سے اور بھی کوشچن تھے.
اور یہ بھی پوچھا انہوں نے کہ نہرو کے بارے میں کچھ سوال کر دیا انہوں نے، اور اوور آل میرا انٹرویو 70+ تھا، ایسا نہیں تھا کہ مجھے فیل کر سکتے تھے وہ، کانفیڈنس لیول بھی ٹھیک تھا، لیکن چونکہ وہ بنا کے بیٹھے تھے پروگرام کہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے کہ یہ ایجوکیشن میں ایم فل تو یہ سبجیکٹ اس کا فضول ہے، تو وہ ایک بہانہ بنا رہے تھے، حالانکہ ایجوکیشن سبجیکٹ جان ہے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کی، اور جو سلیکٹ ہوئے ہیں دوست جو ٹاپ کی ہے وہ بھی انجینئر ہے، اور جو ہمارے ایک شہر کا تھا انجینئر لڑکا انٹرویو دینے گیا تھا، اس کا حالانکہ 50% انٹرویو آتے نہیں تھا اس کو، تو وہ بھی سلیکٹ ہو گیا۔ تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ ان کی جو چوائس تھی، وہ جو ان کو پسند آتا تھا، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ اس کی ڈگری، اس کا بیک گراؤنڈ، اتنا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا۔ میرا 17 ایئر ایکسپیرینس ضائع ہو گیا وہاں پر، میری ایجوکیشن کی تمام ڈگری ضائع ہو گئیں، کیونکہ وہ انجینئرس کو پرائرٹی دے رہے تھے۔ اللہ حافظ۔